السلام علیکم، میں امداد سمرو عامر لیاقت حسین، ڈاکٹر عامر لیاقت حسین تحریک انصاف کے مستعفی ایم این اے جنہوں نے وزیر اعظم عمران خان صاحب کو استعفیٰ بھیج دیا تھا، انہوں نے وزیر اطلاعات فواد چودھری کو سیدھی دھمکی لگا دی ہے، تھپڑ لگانے کی دھمکی سیدھی۔ اب دیکھیں، فواد چودھری تھپڑ لگانے کے ماہر ہیں، وہ 2-3 صحافیوں کو بھری محفلوں میں تھپڑ لگا چکے ہوئے تقریبوں میں۔ اب فواد چودھری صاحب کو انہوں نے دھمکی لگا دی ہے کہ میرا تھپڑ آپ کے تھپڑ کے سامنے ٹک نہیں سکے گا، یعنی رکے گا نہیں، پر جا کے لگے گا رکھ کے۔ تو یہ انہوں نے دھمکی دی ہے اور ٹویٹر پر دھمکی دی ہے۔ اور اب دیکھیں فواد چودھری صاحب، کیونکہ عامر لیاقت جو ہے نا وہ کافی دنوں سے پی ٹی آئی سے بددل ہوئے تھے، انہوں نے عامر لیاقت صاحب نے ایک اپنا ٹویٹ کیا تھا کہ جی میں نے وزیر اعظم عمران خان کو اپنا استعفیٰ بھیج دیا ہے، اور اس کے بعد انہوں نے ایک ٹی وی ٹاک شو میں آ کر جو پی ٹی آئی کی کراچی کی جو لیڈرشپ ہے پوری کی پوری، چاہے وہ گورنر ہوں، چاہے وہ وزراء ہوں، کسی کو انٹر پاس کہہ دیا، کسی کو انگوٹھا چھاپ کہہ دیا، اور پھر یہ تک کہہ دیا کہ میں عمران خان کو نہیں چھوڑوں گا۔ تو نہیں چھوڑوں گا مطلب یہ تھا، کہا ساتھ نہیں چھوڑوں گا والا مطلب، انہوں نے کہا نہیں ساتھ نہیں چھوڑوں گا والا مطلب نہیں چھوڑوں گا والا مطلب۔ تو بہرحال وہ تو اب دیکھیں، اب فواد چودھری صاحب تگڑے آدمی ہیں، ان دنوں کچھ اور مسئلوں میں الجھے ہوئے ہیں، تو فواد چودھری صاحب اگر جواب دیں گے تو پھر کم از کم ٹویٹر کی حد تک تو شاید مقابلہ ہو، یا پھر فواد چودھری صاحب جواب ہی نہ دیں عامر لیاقت کا۔ بہرحال ان کی پارٹی کا اندرونی معاملہ ہے، لیکن پارٹی کا اندرونی معاملہ اب یہ رہا نہیں ہے، کیونکہ عامر لیاقت نے تو کہا میں پی ٹی آئی چھوڑ چکا ہوا ہوں اور میں پی ٹی آئی میں واپس نہیں جاؤں گا، اور عمران خان کو بھی نہیں چھوڑوں گا، یعنی وہ والا نہیں چھوڑوں گا۔ تو عمران خان کا جب وہ ذکر آ رہا ہے تو عمران خان صاحب کو ان معاملات کی پرواہ نہیں ہے۔ کل پرسوں 2-3 دن پہلے، یعنی پہلے عامر لیاقت نے ایک ٹویٹر پر بیان جاری کیا، پھر انٹرویو دیا، اور انٹرویو کے بعد پھر ایک تصویر انہوں نے جاری کی اس کے اگلے 1-2 دن بعد۔ وہ تصویر ٹویٹر پہ جہاز میں بیٹھے ہوئے، اور اس میں لکھا ہوا ہے کہ اسلام آباد جا رہا ہوں ایک انتہائی پیاری شخصیت سے ملنے۔ اب ظاہر ہے جب میں نے وہ دیکھا، میں اپنی بات کر رہا ہوں، باقی لوگ کی جو بھی سمجھے ہوں، تو میں نے جب وہ دیکھا تو مجھے لگا کہ عمران خان صاحب نے بلا لیا ہے کہ جی ایسے نہ کریں، ہم دوست ہیں، ہم ساتھی ہیں، اور مجھے آپ کی ضرورت ہے، اور ایسا نہیں ہوتا۔ تو وہ پھر دوڑے بھاگے چلے جا رہے ہیں اسلام آباد، حالانکہ جہاز میں بیٹھے ہوئے ہیں، لیکن وہ جو ٹویٹ بتا رہا تھا کہ دوڑے جہاز کے اندر بھی دوڑ رہے ہیں، وہ کہتا نا نیت کا دوڑنا کہ یار جلدی پہنچے، تو وہ نیت کے دوڑے بھاگے جا رہے ہیں، مجھے یوں لگا۔ تو بہرحال اس کے بعد پھر یہ معاملہ آیا، تو اور عمران خان صاحب سے ان کی ملاقات نہیں ہوئی، کیونکہ عمران خان صاحب کے پاس وقت نہیں ہے ان دنوں اپنی انٹرنل پولیٹکس کو دیکھنے کا، پارٹی پولیٹکس کو دیکھنے کا، یا حکومت کو جو چیلنجز ہیں، دیگر چیلنجز، پولیٹیکل چیلنجز، ان کو دیکھنے کا عمران خان صاحب کے پاس وقت نہیں ہے۔ عمران خان صاحب ان دنوں ایک عالمی مہم پر ہیں، اور وہ عالمی مہم جو ہے وہ یہ ہے کہ طالبان کو ایک تو پشتون موومنٹ ثابت کرے کہ وہ پشتون نیشنلسٹ موومنٹ ہے طالبان کی، چاہے وہ ٹی ٹی پی ہے، چاہے وہ افغان طالبان ہے، وہ کوئی اسلامسٹ موومنٹ نہیں ہے۔ اس تحریک کا کوئی شریعت سے یا شریعت کے نفاذ سے، وہ جو طالبان دعویٰ کرتے ہیں، میں نہیں کہہ رہا، ان سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ عمران خان صاحب پچھلے دنوں جو بھی انٹرویوز دے رہے ہیں، اور ابھی بھی انہوں نے ایک برطانوی جو ہے وہ آن لائن ایک ادارے کو انٹرویو دیا ہے، اور مڈل ایسٹ آئی کا نام سے میرا خیال ہے ادارہ ہے، اس کو انہوں نے انٹرویو دیا ہے۔ تو وہ انٹرویو میں، ہاں مڈل ایسٹ آئی، میں کیا کہ غلط نہ ہو جائے، پھر نیچے ایک بڑا تگڑا کمنٹ آ جاتا ہے لوگوں کا، پھر بندے کو شرمندگی ہوتی ہے کہ غلط نام لے لیا۔ مڈل ایسٹ آئی نام کا ایک برطانوی ادارہ ہے، آن لائن خبر رساں ادارہ، اس کو انہوں نے انٹرویو دیا ہے، اور اس انٹرویو میں باقی تو ان کا پرانا ایک نیریٹو ہے، بیانیہ ہے وہ طالبان کے متعلق، افغانستان کے متعلق، جس کا وہ حق رکھتے ہیں، اور مذاکرات کے حوالے سے بھی وہ بات کر رہے ہیں، بار بات کر رہے ہیں۔ حالانکہ مذاکرات کے معاملے کو لے کر ہمارے 2 اہم وفاقی وزراء جو ہیں، پرویز خٹک اور شیخ رشید، وہ انکار کر چکے ہوئے کہ کوئی مذاکرات نہیں ہو رہے، بلکہ ایک اعلیٰ سطح کی ایک اور میٹنگ ہوئی تھی، وہاں پر یہ کہا گیا تھا کہ یار یہ جو معاملات ہوتے ہیں، وزیر اعظم عمران خان صاحب وزیر اعظم کیوں نہیں بنتے، وہ ایک نیوز بریک کرنے والے جو ایک اتاولے رپورٹر کیوں بنتے ہیں؟ ایک جنرل صحافی ہوتا ہے نا کہ یار میرے پاس خبر آ گئی، فوری طور پر بریک کر لیں ہم، کیونکہ صحافی ہمیں پتہ ہے کہ خبر دیتے ہیں، اگر ایک بلیٹن میں بریک نہیں ہوتی تو پھر وہ ایک نا انزائٹی سی فیل ہوتی تھی کہ یار یہ خبر دے دی ہے کیوں نہیں چل رہی، پھر ڈائریکٹ نیوز کو فون کرنا، پھر اس وقت جو نیوز ڈیسک کو فون کرنا، یا اخبار کا صحافی ہے تو اگلے دن یعنی نیند نہیں آتی کہ ابھی بڑی خبر دی ہے، اب یہ خبر صبح اخبار کی فرنٹ پیج کی سرخی تو ہونی چاہیے، کم از کم سرخی کے نیچے تو ہونی چاہیے، یا مطلب ہیڈ لائن، سرخی کا مطلب ہے کہ ہیڈ لائن، اور مین سرخی جو ہوتی ہے، شہ سرخی،
یا پھر کم از کم سپر لیڈ ہونی چاہیے، یعنی لیڈ یا سپر لیڈ ہونی چاہیے، یا کم از کم نمایاں مقام پر لگنی چاہیے۔ پر جب صبح دیکھتے ہیں تو انزائٹی صبح اخبار دیکھنے تک، اخبار کے آنے تک، یا بہت کبھی کبھی تو یہ بھی ہوتا تھا کہ اخبار جو ہے وہ اگر آپ ہیڈ آفس میں کام کر رہے ہیں، میں نے ہیڈ آفس میں بھی کام کیا اخبارات کے، تو جب اخبار پرنٹنگ میں آتا تھا تو بیٹھے رہتے تھے کہ یار اخبار جب آئے چھپ کے تو اپنی خبر دیکھ لیں بائی لائن کہ جی میری یہ خبر چھپ گئی ہوئی ہے۔ تو وزیر اعظم عمران خان صاحب کے لیے کہا جاتا ہے میٹنگوں میں، اور بہت اہم میٹنگوں میں، جن کا براہ راست طالبان کے ساتھ، ٹی ٹی پی کے ساتھ مذاکرات کے لیے گراؤنڈ تیار کرنے سے تعلق ہے، اس طرح کی میٹنگوں میں کہا جاتا ہے کہ یار یہ چیزیں ابھی ڈسکلوز کرنے والی نہیں ہوتی، یہ کوئی بریکنگ نیوز نہیں ہے، یہ بہت حساس معاملہ ہے۔ اور وزیر اعظم عمران خان صاحب کو کیا پڑی ہوئی ہے کہ وہ وزیر اعظم بننے کے بجائے صحافی بنے پھرتے ہیں کہ بس انٹرویو دیتے ہیں، ہم وہاں سے کوشش کرتے ہیں مذاکرات کے لیے، اور وہ انٹرویو دے کر وہ عجیب و غریب صورتحال پیدا کر دیتے ہیں۔ ان کی خواہش اپنی بھی ہے عمران خان صاحب کی، یہ نہیں ہے کہ وہ سبوتاژ کرتے ہیں، یہ کہ اتاولا پن۔ تو اس اتاولے پن میں وزیر اعظم عمران خان صاحب نے ان کو ایک تو آج بھی بتایا کہ جی ہم ان کے ساتھ مذاکرات کر رہے ہیں ٹی ٹی پی کے ساتھ، اور دوسرا یہ کہ یہ پشتون تحریک ہے، پشتون تحریک کہ جی جب افغانستان کے میں امریکہ کے خلاف ہم نے ساتھ دیا، امریکہ کے افغانستان میں جو طالبان کے خلاف امریکہ کے آپریشن میں ہم جب ان کے اتحادی بنے، تو پھر ہمارے بارڈرز پر بیٹھے پشتونوں نے پھر ہمارے خلاف، پاکستان کے خلاف لڑائی شروع کر دی، اور 80,000 ہمارے لوگ مارے گئے۔ مطلب ایک انتہائی بڑا مغالطہ ہے یہ وزیر اعظم عمران خان صاحب کا۔ یہ کوئی پشتون تحریک نہیں ہے، مطلب اس تحریک کا آغاز ہوتا ہے، یہ شکلیں بدلی ہے نا اس نے۔ اگر یہ مجاہدین کا 79 میں یہ شروع ہوا ہے معاملہ، تو اس وقت مجاہدین تھے، پھر جب سوویت یونین کو شکست دی، اچھا جب مجاہدین تھے تو مجاہدین کو کوئی پشتون جو بیٹھ کر یہ اس وقت تربیت نہیں دیتے تھے، مجاہدین کو امریکنس آ کر تربیت دیتے تھے۔ مجاہدین اس کے بعد پھر عربس آئے، اس میں پھر تحریک میں بڑھی، پھر یہ چچن آئے، ازبک آئے، مطلب ایک پھر پنجابی طالبان آپ نے دیکھا، پھر سندھ میں ایک بڑے تعداد میں سندھ سے سامنے آئے، پھر اس نے شکل بدل کر پھر کوئی تھوڑے سے کچھ لوگ داعش میں چلے گئے، کچھ ادھر، ایک پورا فنومینا ہے اس کا، مطلب وہ لمبا چوڑا۔ تو وزیر اعظم عمران خان صاحب بہت بڑے مغالطے کا شکار ہے، وہ یہ سمجھتے ہیں کہ پشتون تحریک ہے۔ بھائی پشتون، افغانستان اور پاکستان کے پشتونوں کو آپس میں ملانے والے تو محمود خان اچکزئی ہیں، وہ تو ولی خان تھے، وہ تو باچا خان تھے، تو ان کے ساتھ تو یہ والے لوگ نہیں، یہ ان کے مخالف ہیں۔ یہ جو ان کا وہ ٹھیک ہیں غلط ہیں، یہ ایک الگ بحث ہے، طالبان تحریک۔ لیکن اس کو پشتون تحریک کہنا، یہ میرا خیال ہے کہ مطلب ایک نیا کوئی عجیب و غریب قسم کا فلسفہ پیش کرنا ہے عمران خان صاحب نے۔ بہرحال وہ پیش کیا۔ ایک تو ان کی الجھن ظاہر ہے، یہ ہے اس میں پھنسے ہوئے، دوسرا وہ مذاکرات، وہ ہر صورت چاہتے ہیں کہ طالبان کے ساتھ مذاکرات، اور تیسرا یہ ٹی ٹی پی کے ساتھ، اور تیسرا مسئلہ ان کا وہ ہے اپنا افغانستان میں طالبان حکومت کو دنیا کسی بھی صورت تسلیم کر لے، یعنی اس وقت ان کو پاکستان کی فکر نہیں ہے۔ عمران خان صاحب کو اس وقت فکر ہے کہ بھائی دنیا طالبان کو تسلیم کیوں نہیں کر رہی۔ وہ کبھی کہتے ہیں کہ اگر طالبان کو نہیں تسلیم کیا تو پھر ہاں، بلکہ آج کے تو انٹرویو میں نے کہا کہ طالبان آپ کے پاس بیسٹ آپشن ہے، وہاں پر دنیا کو طالبان سے ڈرانے کا بھی عمران خان صاحب کوشش کریں۔ تو عمران خان صاحب کے پاس وقت نہیں ہے کہ ان جھمیلوں میں پڑے نا، عامر لیاقت سے بات کر لیں اور پھر یہ کرے وہ کرے، وہ ان کے وہ کوئی عالمی مہم پر، میں نے گزارش کی نا، عالمی مہم پر ہے۔ پہلے وہ طالبان کو تسلیم کروانے کی عالمی مہم پر تھے، اب یہ ثابت کرنے کی عالمی مہم پر ہیں کہ پشتون تحریک ہے۔ سلیم صافی صاحب کو بہت غصہ آتا ہے اس بات کا، جب عمران خان صاحب پشتون تحریک کہتے ہیں تو سلیم صافی صاحب تو پوری کی پوری طالبان تحریک کے پورے جتنے لوگ تھے سب کے نام لے کر سامنے رکھ دیتے ہیں کہ جی جناب یہ لے لو۔ انہوں نے تو 2-3 ولاگس بھی کیے ہوئے ہیں، آرٹیکلس بھی لکھے ہوئے ہیں کہ یار یہ پشتون تحریک کہہ کے ہمیں کیوں اس میں انوالو کر رہے ہیں، یعنی پشتونوں کو، ظاہر ہے ایک شناخت ہے پشتون، تو اس تحریک کو، ہاں یہ ضرور ہے کہ اس میں میجورٹی پشتونوں کی ہے، ان کے علاقے میں لڑی گئی ہے یہ جنگ، اسٹریٹجک ڈیپتھ جو تھی ہماری وہ وہاں تھی، ہم نے وہاں بنائی تھی، تو ظاہر ہے اب اس میں وہ پشتون ہی زیادہ انوالو ہوں گے، وہی زیادہ نقصان اٹھائیں گے، وہی زیادہ لڑیں گے، آپس میں لڑیں گے، دوسروں کے ساتھ لڑیں گے۔ لیکن بہرحال ایک تو یہ معاملہ کہ عمران خان صاحب وہاں پھنسے ہوئے ہیں، دوسرا معاملہ ظاہر ہے پاکستان میں ان دنوں زیر بحث ہے۔ آج شیخ رشید صاحب نے اس کا ہلکا سا ذرا ذکر کیا ہے، لیکن شیخ رشید صاحب کو میں نے زندگی میں اتنا محتاط کبھی نہیں دیکھا جتنا آج محتاط تھے شیخ صاحب۔ شیخ صاحب نے جب آج سوال ہوا کہ جو اسلام آباد میں اور راول پنڈی کے درمیان تناؤ ہے، اس پر جب ان سے سوال ہوا تو انہوں نے کہا کہ سول ملٹری تعلقات پر ہمارے جو فوکل پرسن ہیں نا، وہ ہیں اسپوکس پرسن ہیں، وہ فواد چودھری صاحب ہیں اور پرویز خٹک، یعنی فواد چودھری صاحب حکومت کے ترجمان ہیں، وہ بتائیں گے، پرویز خٹک وزیر وہ ہیں
دفاع تو وہ بتائیں گے، تو ان کا ڈومین ہے، تو میں اس پر بات نہیں کروں گا۔ حالانکہ شیخ رشید صاحب وزیر ریلوے تھے، تو کیا دفاع، کیا داخلہ، کیا پارلیمانی امور، کوئی ایسا ایشو نہیں تھا جس پر نہیں بات کرتے تھے۔ یہ ظاہر حساس معاملہ ہے، اور گیٹ نمبر 4 شیخ رشید صاحب، ان کو پتہ ہے کہ اس پر میں بات کروں گا تو پھر میں پھنس جاؤں گا، اور پھر کس کے حق میں بات کروں، کس کے خلاف بات کروں۔ تو شیخ صاحب نے یہ کہا ہے، اشارہ دے کر یہ بات کی تصدیق ضرور کی ہے کہ ہاں گڑبڑ ہے، معاملہ کوئی ٹھیک نہیں ہے، لیکن وہ کہہ رہے ہیں کہ جی ٹرانسفر اور پوسٹنگ جب بھی ہوتی ہیں تو ایسا ہوتا ہے، اور معمول کے مطابق یہ ہوتا رہتا ہے جب بھی مطلب اس طرح کی باتیں نکلتی ہیں۔ لیکن میں آفیشیل بیان دینے کی پوزیشن میں نہیں ہوں، یعنی وہ اپنی رائے یہ دے رہے ہیں کہ ٹرانسفر اور پوسٹنگ ہوتی ہے تو اس طرح کے معاملات تھوڑے بہت اونچ نیچ ہوتے ہیں، لیکن میں آفیشیل بیان دینے کی پوزیشن میں نہیں ہوں۔ اتنا کہہ سکتا ہوں کہ سب ٹھیک ہے، اور پھر اگلے سوال پر کہتے ہیں کہ عمران خان صاحب جو ہے نا تن کر 5 سال پورے کریں گے۔ یہ اب شیخ رشید صاحب جب اس طرح کی بات کریں تو پھر ظاہر ہے شیخ رشید صاحب جیسا آدمی جو جب بات کر جلسوں میں خطاب کرتے تھے نا، جب نواز شریف صاحب کے دور میں عمران خان صاحب کے 2014 کے دھرنے، یا پھر وہ جو تحریک تھی پاناما لیکس والی تحریک، جس میں شیخ صاحب نے شیخو پورہ میں مجھے اچھی طرح یاد ہے، یا ننکانہ صاحب میں کہ انہوں نے ایک جلسے سے خطاب کیا تھا، شیخو پورہ تھا، وہاں پر کہا تھا جلا دو، مطلب اس نے مارو مرو نکلو جلا دو، یہ کر دو وہ کر دو، مطلب اس میں اتنا انسٹیگیٹ کیا تھا لوگوں پر کہ اگر پاکستان میں قانون کی حکمرانی ہونا تو شیخ رشید صاحب کو عمر قید کی سزا ہو جانی تھی، کہ وہ لوگ اکسا رہے تھے بغاوت پر کہ جلائیں ادارے، ختم تباہ کر دیں سارا کچھ، تو چڑھ دوڑے پارلیمنٹ پر، یہ کچھ بھی نہیں ہے سارا کچھ، تو وہ اتنے غیر محتاط بھی ہوتے ہیں۔ لیکن یہ معاملہ کیونکہ شیخ صاحب کو پتہ ہے کہ انتہائی حساس معاملہ ہے، تو اس معاملے پر کیونکہ ظاہر ہے پوری کی پوری حکومت خاموش ہے، فواد چوہدری صاحب کے علاوہ کسی کا اور اس پر چیز آن ریکارڈ سامنے نہیں آئی، تو ظاہر معاملہ سینگ تو پھنسے ہوئے ہیں۔ تو اس پر شیخ صاحب جو ہیں وہ محتاط ہیں، لیکن شیخ صاحب جب پی ڈی ایم کا ذکر آتا ہے نا، تو پھر شیخ صاحب نے پی ڈی ایم کو افغانستان سے ڈرا رہے ہیں۔ شیخ صاحب نے کہا افغانستان کی صورتحال دیکھیں، پہلے جب آپ نے تحریک چلائی تھی نا تب معاملہ کچھ اور تھا، اب جب آپ تحریک چلا رہے ہیں تو آپ نقصان میں جائیں گے، کیونکہ افغانستان میں صورتحال بہت گڑبڑ ہے، ہو سکتی ہے، اور اس کے ظاہر اگر افغانستان میں سکون ہوگا تو پاکستان میں بھی سکون ہوگا، اور افغانستان میں سکون نہیں ہوگا، بدامنی ہوگی تو پاکستان میں بھی بدامنی ہوگی۔ تو شیخ رشید صاحب تو بہرحال یہ والا جو معاملہ ہے اس پر بہت محتاط ہیں، اور ابھی ظاہر ہے چل رہے اپنا ابھی تک کوئی جب یہ میں بات کر رہا ہوں تو ابھی تک حکومت کی جانب سے آفیشلی کوئی چیز ایسی نہیں آئی کہ معاملہ کہیں سیٹل ڈاؤن ہونے جا رہا ہے، ہو چکا ہوا ہے یا کیا، لیکن کوششیں جاری ہیں۔ کوششیں کس طرح کی جاری ہیں کہ استاد محترم ہیں نصرت جاوید صاحب، انہوں نے اپنے آرٹیکل میں 2 جملے لکھے آخر میں، اور انہوں نے یہ کہا ہے کہ جناب اپنا یہ جو معاملہ چل رہا ہے اس معاملے میں شاہ محمود قریشی صاحب، اسد عمر اور فواد چودھری صاحب ان کی دوڑیں لگی ہوئی ہیں راول پنڈی اور اسلام آباد کے درمیان، یعنی حکومت ادھر سے تو ایک آ گیا نا پریس ریلیز آئی ایس پی آر کی طرف سے کہ جناب یہ ٹرانسفر پوسٹنگ ہے، اور حکومت جو ہے ادھر سے ایک ڈیسیشن آ چکا ہوا ہے۔ اب حکومت جو ہے وہ یہ کوشش کر رہی ہے کہ اس معاملے میں کوئی اپنے وزیروں کو بیچ میں ڈال کر کہ یار کوئی معاملہ ٹھنڈا کیا جائے۔ ظاہر ہے معاملہ بظاہر تو گرم نہیں ہے، لیکن یہ اندر جو چیزیں ہو رہی ہوتی ہیں یہ باہر کے کسی بھی اپوزیشن کے جلسے جلوس سے زیادہ گرم ہے، اور پی ڈی ایم کی تحریک چلے نہ چلے یہ والا معاملہ کھوکھلا کر جائے گا وزیر اعظم عمران خان صاحب کو۔ اب تک کے لیے اتنا ہی، اللہ حافظ۔